اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے، دل کی نرمی کے لیے وعد و نصیحت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، دل کی نرمی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمیں قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی اور ہمارے دلوں میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ آج قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے۔ آج قرآن کو سنتا بھی ہے، آج قرآن کو پڑھتا بھی ہے، رات تراویح میں اس کو قرآن مجید کی تلاوت بھی سنتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا ہے، قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید رات کو سنتا بھی ہے، لیکن شراب کو چھوڑنے کا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي حِلْمًا رَبِّ زِدْنِي فَهْمًا۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک نعتیہ کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ رب دا حبیب مدنی، رب دا حبیب مدنی، دلاں دا طبیب مدنی، رب دا حبیب مدنی، دلاں دا طبیب مدنی، رب دا حبیب مدنی، دلاں دا طبیب مدنی، کناں وچ رس گھولدا، کناں وچ رس گھولدا، مٹھائے خطیب مدنی، گونج پہ جائے رب دا حبیب مدنی، رب دا حبیب مدنی، دلاں دا طبیب مدنی، رب دا حبیب مدنی، دلاں دا طبیب مدنی، کناں وچ رس گھولدا، مٹھائے خطیب مدنی۔ اگلا جملہ سماعت فرمایا جے، او مالاں والے تسی لے لو، او مالاں والے تسی لے لو، ساڈا اے غریب مدنی، او مالاں والے تسی لے لو، ساڈا اے غریب مدنی، بس تے سارا جگ جاندا، بس تے سارا جگ جاندا، جگ تو حسین مدنی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، شہنشاہی، وڈیائی اللہ کم الحاکمین کی ذات کے لیے،
انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم، مخدوم اعظم، نذیر اعظم، جواد اعظم، رہبر و رہنما، رہبر شریعت، پیر طریقت، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا کے لیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حاضرین مجلس، سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ اور آج کی اس جامعہ مسجد میں آج کا یہ افطار پروگرام بتعاون خصوصی محبت بھائی چودھری محمد کاشف قدوس صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے ان دینی کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات موسم کی اس نزاکت میں یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں پہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بس چند ایک گزارشات آپ حضرات کی گوش گزار کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور بڑی مشہور آیات کریمہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو لے کر آنے والا کون ہے؟ حضرت جبریل امین ہے، اور جس قلب اطہر پہ نازل ہوا وہ قلب، وہ سینہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ قرآن اعلیٰ کتاب ہے، جو اس کتاب کو لے کر آیا وہ فرشتوں میں اعلیٰ ہے، اور جس سینے پہ اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ پوری کائنات کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، خطیب الانبیاء ہے، شافع روز جزا ہے، احمد مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے، احمد مجتبیٰ ہے، میرے اور آپ کے دلوں کی سرکار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ ساری کتابیں نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری کتابیں ایک طرف ہے، لیکن اللہ نے جو مقام، جو شان قرآن کو عطا کیا کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہوا۔ مہینے تو سارے رب نے بنائے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ ہے۔ پانی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا ہے، لیکن زمزم کا پانی سب سے اعلیٰ ہے۔ کتابوں میں سے کتاب اعلیٰ، اور نبیوں میں سے نبی مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے میں آج ہم داخل ہیں، رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں۔ جو بھائی رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ان کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جو رات کا قیام کر رہے ہیں، اللہ ان کے رات کے قیام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو نازل کیوں کیا؟ قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس سے اپنا راستہ متعین کرے، اس کتاب سے ہدایت حاصل کرے، اس کتاب کو اپنے زندگیوں میں لے کر آئے، اس کتاب سے جناب تفکر کرے، اس کتاب میں تدبر کرے، اس کتاب میں فہم اختیار کرے، اس کتاب کو سوچ کر پڑھے، اس کتاب کو سمجھ کر پڑھے، اس کتاب کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئے۔ اگر آپ کا شعبہ جو بھی ہو، شعبہ سیاسیات کا ہو، اس کتاب کو لے کر آئے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یہ کتاب، اگر آپ طالب علم ہے تو کتاب لے کر آئیے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو اٹھائیے، یہ کتاب آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس کتاب کو
سامنے رکھیے، یہ کتاب کھول کھول کے آپ کی تزکیہ نفس کرے گی، یہ کتاب آپ کو بتلائے گی کہ گناہوں کو اختیار کرنے والا کبھی بھی فلاح کے راستے پہ نہیں چل سکتا، کبھی اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب سے پوچھئے کہ نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، یہ کتاب آپ کو بتلائے گی۔ اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتی ہے، یہ کتاب آپ کو اس کے فائدے بھی بتلائے گی۔ الغرض آپ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس کتاب کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی بسر کرے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو عروج عطا فرمائے گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، جنہوں نے قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو کیے رکھا، جنہوں نے قرآن مجید کو دل کی دنیا میں آباد کیا، ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، انہوں نے اپنی زندگی کی سمت کو تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت سارے صحابہ کرام کے واقعات میری نظروں کے سامنے ہے، احادیث کے اندر وہ روایات موجود ہیں، صحابہ نے قرآن پڑھا ہے، اللہ نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کتاب تو نے بھی پڑھی، کتاب میں نے بھی پڑھی ہے، رات قرآن مجید کو ہم بھی سماعت کرتے ہیں تراویح میں، لیکن تیری اور میری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ یہ کویسچن مارک ہے، یہ سوال ہے، سوالیہ انداز میں ہم پوچھتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل نرم نہیں ہو رہا، قرآن کو سنتے ہیں لیکن دل میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید ہمارے حلق سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا؟ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم سینے کے ساتھ بھی لگاتے ہیں، اس کو ہم نے معزز کتاب بھی سمجھا ہے، لیکن ہم نے اس کتاب سے فائدہ کیوں نہیں حاصل کیا؟ اقبال کے شعر میں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ جنہوں نے اس کرۂ ارضی پہ قرآن کی بدولت سے، قرآن کی برکت سے حکمرانی کی، اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، آج یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ ہر طرف مسلمانوں کو مار کیوں پڑ رہی ہے؟ ہر طرف مسلمانوں کا خون کیوں بہہ رہا ہے؟ ہر طرف قتل و غارت کیوں ہو رہی ہے؟ آج جبر و استبداد کا جو نشانہ بن رہے ہیں وہ مسلمان کیوں بن رہے ہیں؟ کبھی میں نے اور آپ نے اپنے گرہ بانے میں نظر، اپنے گرہ بانوں میں جھانک کر یہ سوال پوچھا ہے کہ آخر تیری میری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ صحابہ کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، کس وجہ سے؟ بولو، کس وجہ سے؟ بولو اونچا بولو، کس وجہ سے؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی برکت کی وجہ سے زندگیوں میں انقلاب آ گیا، ان کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ جب قرآن کو سنا ہے پھر نظر اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب قرآن کا حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، جن لوگوں کے پاس شراب تھی اس وقت انہوں نے سڑکوں پہ انڈیل دی شراب کو۔ کیوں؟ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان آ گیا ہے، اب اس کے بعد بس ہے۔ قالوا سمعنا واطعنا، ادھر سے سنا اور ادھر سے من وعن اطاعت کر کے دکھا دی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، جو سوال میں نے آپ کے ہاں چھوڑا ہے اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ میرے اور آپ کے دل پتھر بن چکے ہیں، میرے اور آپ کے دل پتھر بن چکے ہیں۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کہ ہمارے دل تو پتھر سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ جی جو بات میں کر رہا تھا سمجھ میں آ گئی؟
بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمارے دل آج پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، کہ اگر ہم اس کتاب مبین کو، اس قرآن مجید کو، اس عظیم کتاب کو پتھروں پر نازل فرما دیتے تو پتھر اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اگر ہم قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر اللہ ان کو فہم عطا کر دیتا، اگر اللہ پہاڑوں کو شعور عطا کر دیتا، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے خشیت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، دب جاتے۔ آج پورے کا پورا قرآن کو سنا ہے لیکن ہمارا دل نرم نہیں ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل آج پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آیا ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت اس وقت ملے گی جب آپ کا دل نرم ہوگا، جب آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، جب آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، جب آپ کے دل میں قرآن مجید اترے گا، پھر آپ کا دل نرم ہوگا۔ دل کی نرمی کے لیے قرآن مجید کا تلاوت کرنا ضروری ہے۔ دل کی نرمی کے لیے قرآن کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ دل کی نرمی کے لیے قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ دل کی نرمی کے لیے وعد و نصیحت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ دل کی نرمی کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ، اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمیں قرآن کی کوئی سمجھ نہیں آئے گی اور ہمارے دلوں میں کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ آج قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، پھر زنا بھی کرتا ہے۔ آج قرآن کو سنتا بھی ہے، آج قرآن کو پڑھتا بھی ہے، رات تراویح میں اس کو قرآن مجید کی تلاوت بھی سنتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، لیکن سود کا کاروبار نہیں چھوڑتا ہے۔ قرآن مجید بھی پڑھتا ہے، قرآن مجید رات کو سنتا بھی ہے، لیکن شراب کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، لیکن جوے کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ قرآن سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن سودی کاروبار سے اپنی جان کو چھڑانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملاوٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، مکاریاں کرتا ہے، چلاکیاں کرتا ہے۔ پھر تیرے میرے قرآن دل پہ اثر کیسے کرے گا؟ اس انداز میں قرآن اثر ہو سکتا؟ بولو بولو، اس انداز میں قرآن مجید ہمارے اوپر اثر ہو سکتا؟ اس کا اثر قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اثر ہمارا اس وقت ہوگا، یہ قرآن مجید ہماری زندگیوں میں اس وقت انقلاب برپا کرے گا جب ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، جب ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا ہوگی، جب ہمارے دل میں قرآن کی چاہت پیدا ہوگی، جب ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں گے جس طرح صحابہ نے پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا ہے۔ میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، قرآن سنتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا قاری صاحب اس وقت کہاں پہ پہنچے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم دوسرے دن پوچھ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب تسی کتے پہنچ گئے، کیڑے پارے تے پہنچے ہو؟ ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہے۔ اور جائیے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس انداز سے کرتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے آ کے صحابہ کرام کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تیرا میرا انداز ایسا نہیں ہے، ہم تو فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ جب کوئی پریشانی آ گئی قرآن کو کھول کے بیٹھ گئے، جب کوئی جھوٹی قسم دینے کا ٹائم آیا تو قرآن مجید کو اٹھا لیا، جب کسی کو یقین دلانا ہو تو قرآن مجید کو اٹھا لیا۔
میری اور تیری دوڑ تو یہیں پہ بس ہے۔ تو میرے دوستو، جو گزارشات میں کر رہا تھا وہ گزارشات یہ ہے تو میری گزارشات یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ جس انداز سے اللہ کے قرآن نے خود اعلان فرما دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس انداز سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، سوچ سمجھ کے پڑھ۔ افلا یتفکرون افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا یعلمون، اس انداز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا تو شروع کر دے، اللہ تیری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ جس رب نے یہ وقت بنایا ہے اس رب کی دی ہوئی کتاب کو وقت دینا شروع کر دے، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا، اللہ تیرا وقت بھی تبدیل کر دے گا، اللہ تیرا وقت تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ کتاب کو ٹائم دے، قرآن حکیم کو ٹائم دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا الف لام میم یہ ایک حرف ہے؟ محبوب پیغمبر نے فرما دیا ارے میرے صحابہ یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے الف لام میم ان 3 حروف کی تلاوت کی ہے اللہ آپ کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کا خزانہ عطا کر دے گا۔ قرآن مجید کا ایک حرف تو پڑھتا جا اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کی 6666 آیات کریمہ ہے، ذرا سوچ، یہ کیلکولیشن کر، یہ ضرب تقسیم کر، تجھے پتہ چل جائے گا کہ قرآن مجید ایک قرآن مجید پڑھنے کے اوپر انسان کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ستار ہے، وہ تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، اپنے گناہوں کا انبار لے کر آئے، اپنے گناہوں کی یہ گٹھلی لے کر آئے، اپنے گناہوں کی یہ پانڈ لے کر میرے سامنے آئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، میں تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں معافیوں کے قلم معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں تو گناہوں کے اوپر یہ قلم پھیرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، ذرا آئے تو صحیح، میرا بندہ آئے، یہ میرا بندہ آئے، میرے در پہ آئے، میرے در پہ جھکنے والا بن جائے، میرے سامنے گڑ گڑانے والا بن جائے، میں اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو دھو کر کے اس کو معاف کر دوں گا، اس کی زندگی کو اس کے گناہوں سے پاک کر دوں گا۔ شرط یہ ہے بڑی محبت کے ساتھ تو آئے، احترام کے ساتھ تو آئے، ادب کے ساتھ تو آئے، چل کے آئے اللہ دوڑ کے آئے گا، ایک قدم آئے گا اللہ دوڑ کے آئے گا، ایک ہاتھ آگے آئے گا اللہ تجھے اپنی باہوں میں لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ آئے تو صحیح میرا بندہ، اللہ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں جب بندہ آ گیا اس نے کہا اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں، میری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم فرماتے ہیں تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ شرط یہ ہے، ایک کنڈیشن بھی لگا دی ہے، ایک شرط بھی لگا دی ہے۔ شرط یہ ہے کہ جس طرح رمضان کا مہینہ تو نے گزارا ہے 11 مہینے پھر اسی انداز سے گزارنے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں آئے معافی مانگ لے، رمضان کے بعد ویسے پھر وہی کام کرنا شروع کر دے۔ رمضان کے مہینے میں مساجد آباد ہو جائیں، رمضان کے بعد تو پھر بے نماز بن جائے۔ رمضان کا یہ مقصد نہیں ہے، روزے کا مقصد یہ نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کے بندو روزے کا مقصد تو یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ رمضان میں ہم حد الوسیع کوشش کرتے ہیں نا گناہوں سے بچ جائیں، کیوں جی کوشش ہوتی ہے نا گناہوں سے بچ جائیں،
اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے، اللہ ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آئندہ سال پتہ نہیں ہم نے یہاں اس رمضان میں ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ آئندہ سال یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے، یہ گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو اویل کرنا ہے۔ اللہ یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ہم نے جتنے روزے رکھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے دوستو، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی کی طرف آ جائے، گناہ والی زندگی کو چھوڑ دے۔ بے نمازی تھا، رمضان میں آیا ہے، اللہ تیرا آنا مبارک کرے۔ اب تیری یہ روٹین رمضان کے بعد بھی رہے، اب تو نے رمضان کے بعد بھی نمازی رہنا ہے۔ ایسا کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، نہ شریعت اسلامیہ کے ایسے کوئی احکامات نہیں ہے کہ رمضان میں بندہ نمازی بن جائے اور رمضان کے بعد بے نمازی بن جائے۔ رمضان میں گناہوں کو چھوڑ دے اور 11 مہینے گناہ کرتا رہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے شریعت کا۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ ہم نے کتاب دے دی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ زندگی کے ہر شعبے میں تو نے اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہے۔ تو نے ساری زندگی، تیرا جینا، تیرا مرنا، تیرا اٹھنا، تیرا کردار، تیرا جناب شعبہ زندگی میں جو بھی شعبہ جات ہیں تیرے، جس شعبے میں تو کام کرنا چاہتا ہے اس شعبے میں اتباع کی جھلک نظر آنی چاہیے، رسول اللہ کی اتباع نظر آنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کو راضی رکھ کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ جی یہ سیٹلائٹ ٹاؤن والے، یہ جامعہ مسجد فیصل والے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، اللہ جی اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع کر کے زندگی بسر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ ہمیں انعام کیا ملے گا؟ آسمان سے آواز آتی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اتباع کرے گا اللہ تیری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تیری زندگی کے، بولو بولو، زندگی کے اللہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، ایسے ہی ہے نا، نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تو میرے دوستو یہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اس کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی والے راستے کی طرف آ جائیں، بے نماز تھے نمازی بن جائیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے تھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔ اگر صراط مستقیم کی تلاش ہے تو آئیے قرآن مجید کو اٹھائیے، یہ جناب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کیجئے، آپ کو اللہ صراط مستقیم عطا کر دے گا۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے اللہ آپ کو ہدایت عطا کر دے گا۔ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کو سوچ کر سمجھ کر پڑھنا ہے، سوچ کر سمجھ کر قرآن مجید پڑھنا تیرا کام ہے، آسمان سے رہنمائی کرنا میرے رب کریم کا کام ہے۔ آسمان سے رہنمائی آ جائے گی، آسمان سے تجھے ہدایت مل جائے گی۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ارے کس بات کی؟ کہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ کسی سے کہہ دیا جائے نا یار حاجی صاحب چھوٹے بڑے یار نماز کے لیے آ جاؤ، وہ آگے پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ یار مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے، دعا کرو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ کاروبار کے لیے تیرے پاس ہدایت آ چکی ہے، دکان کو کھولنا تو صبح 3 بجے جانا پڑے تو جاتا ہے، گاہک تجھے بلائے تو چلا جاتا ہے، تو جناب تجھے کوئی ہائی کورٹ بلائے تو وہاں اپنی تاریخ پہ بھی چلا جاتا ہے، تجھے کوئی افسر بلائے تو بڑا خوشی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تجھے ادھر ہدایت ملتی ہے، ادھر ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ تو ادھر قدم کیوں نہیں بڑھاتا، تو ادھر قدم بڑھاتا ہے؟
ادھر جانے کے لیے تیرے پاس سارے آپشن موجود ہیں، لیکن مسجد میں آنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیرے پاس کوئی آپشن نہیں. تو کہتا ہدایت کے لیے دعا کرو اللہ مجھے ہدایت نصیب فرمائے. تو میرے دوستو ہدایت آ چکی ہے، لیکن اس ہدایت کو اویل کرنا، اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے. ہم نے اگر دین کا دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو اس طرف سے ہدایت مل جائے گی، اللہ آپ کو دنیا کی محبت نصیب فرمائے گا. لیکن یہ حب جا اور یہ حب دنیا انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا تمہارے لیے آزمائش کی گڑی ہے. یہ آزمائش کا، یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش بن کے آئی ہے، یہ فتنے کا سبب ہے. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. یہ تو آپ کو آزمائش میں ڈال دے گی. دنیا بھی، اموالکم دنیا کا مال بھی، و اولادکم اور اولاد بھی آپ کو آزمائش میں ڈال دے گی. اور ایسے ہوتا ہے نا کہ اولاد آزمائش میں ڈالتی ہے، مال بھی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جب مال زیادہ آ جائے تو پھر اللہ کی محبت انسان سے چھوٹ جاتی ہے. جب مال آ جائے تو انسان کے اندر ہوس پیدا ہو جاتی ہے. پھر آ کے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے انسان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے. دنیا کی طرف جھکاؤ ہے تو دنیا کی طرف جائے، دین کی طرف جھکاؤ ہے، اللہ اس کے بدلے میں دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، آخرت بھی عطا کر دیتا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. سورۃ البقرہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو مجھے دنیا بھی عطا فرما، اللہ مجھے آخرت بھی عطا فرما. جو آدمی یہ دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کو دونوں چیزیں عطا کر دیتا ہے، اور اللہ اس کو جنت بھی عطا کر دیتا ہے. اور جو صرف دنیا ہی مانگتا ہے نا، اللہ اس کو دنیا میں دنیا عطا کر دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو میرے دوستو، ہم نے اس رمضان المبارک میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے. دین کی طرف جانا ہے یا دنیا کی طرف جانا ہے، یا دین دنیا دونوں ساتھ لے کے چلنا ہے، یا صرف دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کیا ہم نے رحمان کو راضی کرنا ہے یا ہم نے شیطان کو راضی کرنا ہے؟ کیا ہم نے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہے یا ہم نے شیطان کی اتباع کرنی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے. اگر آپ کا جھکاؤ دین دنیا کی طرف ہے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اقبال کا وہ شعر جو میں نے 2 مرتبہ پڑھ چکا ہوں، وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرا ہو کر. ان کی مین وجہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کے دور میں ان کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط تھا. وہ تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے، وہ قرآن مجید کو سنتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہوتے، کوئی عذاب والی آیات مبارکہ آتی تو بار بار رسول اللہ پڑھ کے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. تجربہ کر کے دیکھ لیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. پورا مہینہ قرآن سنتے ہیں لیکن پھر بھی قرآن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. لیکن کوئی ڈرامے کا، کسی فلم کا ایک سین بھی دیکھ لو جو بڑا ہی درد مند ہوتا ہے اور انسان کے دل کو جا کے لگتا ہے، انسان رونے لگ جاتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تجھے اس کی سمجھ تھی، تجھے اس فلم کے سین کی سمجھ تھی، تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تجھے قرآن مجید کے ان بطش ربک لشدید، تجھے اس قرآن مجید کے اس مقام کی سمجھ نہیں تھی، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئی. اگر پتہ ہوتا ان بطش ربک لشدید کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو اس زمین کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. پھر انسان کے زبان سے فوراً کلمہ نکلتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو پھر زمین گھر سے باہر بھی نکلتا ہے، تو پھر گھر کو چھوڑتا ہے. پھر تجھے اولاد کی فکر نہیں رہتی، پھر تجھے مال کی فکر نہیں رہتی، پھر تجھے کاروبار کی فکر نہیں رہتی، پھر تجھے جناب گھر کی، زمین کی، پلاٹ کی، مربع کی فکر نہیں رہتی.
تجھے پھر اپنے جان کو بچانے کی فکر رہتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، جب اللہ نے اس زمین کو ہلایا، اس زمین کو حرکت دی، تو اصل میں یہ حرکت دینا انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب بھی راہ راست پہ آ جائے، یہ شیطان کے کاموں کی پیروی چھوڑ دے، یہ شیطان کو راضی کرنا چھوڑ دے، رحمان کو راضی کرنے والا بن جائے، اللہ تیرے لیے یہ ساری دنیا کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے گا۔ آج یہ سیلاب کا عذاب، آج یہ بے موسمی بارشیں، آج یہ مہنگائی کا سیلاب، آج یہ بے توقیر حکمران جو ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، اصل میں یہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، جو ہم صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا، انسان اپنے آپ کو پاک کرے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرے، تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو ٹٹولے میں کہاں پہ کھڑا ہو۔ لیکن کئی ایک ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ رمضان المبارک میں اب بھی روزے نہیں رکھ رہے۔ کیا ہماری ایسی حرکتوں سے رب راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ بولو، اللہ ہماری ایسی حرکتوں سے راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ اچھا یار، جیسے ہی رمضان آتا ہے نا، لوگوں کی بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، یار روزہ رکھ لے، او مولوی صاحب تنوں پتہ ہی ہے میں بلڈ پریشر دا مریض ہاں۔ یہ روزی اور بلڈ پریشر کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اللہ کے بندے، جب تو روزہ رکھے گا تو نمک والی چیزیں کھائے گا، بولو نمکین چیزیں کو تو نزدیک بھی نہیں آئے گا، پھر تیرا بی پی اتے تھلے کیویں ہوئے گا؟ ایسا ہی ہے نا، اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ لیکن جان بوجھ کے ہم چلاکیاں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں۔ یار روزہ رکھ لے، اور تمہیں پتہ ہی ہے نا مولوی صاحب، صبح تو لے کے شام تک بچیاں واسطے یہ پیٹ بھی بچیاں دا پیٹ پالنا ہے، مزدوری کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور محنت کرنا ہوئے تو پھر روزہ رکھ کے محنت نہیں ہوندی۔ روزہ رکھ کے محنت، بولو بولو، روزہ رکھ کے مزدوری ہو سکتی، روزہ رکھ کے مستریوں کا کام ہو سکتا، روزہ رکھ کے الیکٹریشین کا، الیکٹریکل کا، میکینیکل کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری منطق ہے، یہ ہماری سائنس ہے، یہ ہمارا کلیہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں روزہ رکھنا تیرا کام ہے، ہمت دینا میں رب رحمان کا کام ہے۔ کہ یہ ایک ایسے بزرگ پیسے بیٹھے ہیں، جب یہ رمضان گرمیوں میں آیا کرتا تھا، بیساکھیوں کے موسم میں ادھر سے گندم بھی کاٹی جاتی تھی، ادھر سے روزہ بھی بزرگ رکھتے تھے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ ہمت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ یہی تو فرماتے ہیں ہمت کر، حوصلہ نہ ہار، اپنے آپ کو سٹینڈ کر، اپنے آپ کو مضبوط کر، اپنے آپ کو خود اعتمادی میں لے کر آ، اپنے آپ سے لڑنا سیکھ، اپنے آپ کو ہمت دے، طاقت دے، کہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ رب کا حکم آ گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب یہ رب کا حکم آ گیا ہے، اس کے سامنے جو چیز بھی آئے گی اس کو قدموں تلے رونتا چلا جاؤں گا، لیکن اللہ کے حکموں کی عدولی نہیں کروں گا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی۔ یہ ہم نے اللہ کے ساتھ چلاکی کی ہے نا، ایسے بہانے بنا کے اللہ کے ساتھ چلاکی کی ہے، مکاری کی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے ہاں کسی قسم کی کوئی چلاکی، کوئی مکاری چلنے والی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی مکاری کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے تو تیری چلاکیاں مکاریاں کام آ جائیں گی، لیکن رب کے سامنے تیری چلاکیاں مکاریاں کام نہیں آئیں گی۔ رب کسی اور اینگل سے اپنی کسر پوری کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر اللہ کے حکم کی تابع داری نہیں کرے گا، پھر ایک اینگل رب کا اور بھی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، پھر وہ پکڑے گا تجھے، پھر تجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، پھر تو کہے گا یار میں دن کا 5000 کماتا ہوں، میرے اس کام میں برکت نہیں ہے۔ کبھی سوچا کر، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کر، اپنی عقل سے سوچا کر، یہ 5000 کماتا ہوں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت اس لیے نہیں، اللہ اس کے رسول کی اتباع نہیں ہے۔
رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے لیکن اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، وہ انسان سب سے زیادہ بدبخت انسان ہے۔ اب اس سے بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو رسول اللہ بدبخت قرار دے دیں، وہ کبھی خوش بخت ہو سکتا؟ وہ کبھی خوشحال ہو سکتا؟ وہ کبھی کامیاب ہو سکتا؟ بولو، کامیابی کہاں پہ ہے؟ کامیابی کہاں پہ ہے؟ اللہ کی اتباع میں ہے، رسول اللہ کی اتباع میں ہے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہماری کامرانی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ سکے، اپنے آپ کو دیکھ سکے کہ آیا کہ میں رمضان سے پہلے بے نمازی تھا، کیا رمضان میں نمازی بن گیا ہوں؟ آیا کہ میں رمضان سے پہلے سود کا کاروبار کرتا تھا جس کے بارے میں اعلان جنگ ہوا ہے؟ کیا میں جو رمضان سے پہلے میں سودی کاروبار کرتا تھا، کیا میں نے رمضان میں اس سودی کاروبار کو چھوڑ دیا؟ کیا میں رمضان سے پہلے شراب پیتا تھا، رمضان میں نے شراب کو پینا چھوڑ دیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایک ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، آج سے 4 دن پہلے دیکھا ہے، رمضان کا مہینہ ہے لیکن ہاتھ میں شراب ہے اور دن کے روشنی میں وہ شراب پیتے چلے جا رہے ہیں۔ منع بھی کیا ہے رمضان کا احترام کر، لیکن کہتا حافظ صاحب ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تیری مجبوری ہے تو اب تو جان، تیرا رب جانے، اب تیرا رب تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس کے اوپر مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، بتلانا میرا کام تھا، اس کے اوپر اب عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اب تیرے اختیار میں ہے، بتلانا ہمارا کام ہے۔ سورۃ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، اے محبوب پیغمبر پیغام دینا تیرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے، پیغام دینا تیرا کام ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروانا یہ میرا کام ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام بھی یہ پہنچا دینا ہے، آگے وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ کبھی ایسا ہوا کرتا تھا رمضان کی بڑی لذتیں ہوا کرتی تھی، کبھی رمضان کی بڑی بہاریں ہوا کرتی تھی، کیوں جی بزرگوں ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی رونقیں ہوا کرتی تھیں۔ سحری کے وقت جب لوگ اٹھتے تھے نا تو گلی محلوں میں بڑی چہل قدمی ہوتی تھی۔ جب رمضان کا 1-2 دن رہتے ہوتے تو جناب لوگ اپنی تیاری کرتے، اپنے گھروں کو جناب صفائی کرتے۔ ارے کیوں کر رہے ہو ایسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے؟ بڑی تیاری کرتے، دھوم دھام کے ساتھ روزے کی تیاری کرتے، سحری کی تیاری کرتے، افطاری کی تیاری کرتے۔ واللہ العظیم آج نہ وہ رونقیں ہیں، آج نہ وہ لذتیں ہیں، آج نہ وہ لوگ رہے، آج نہ وہ ہمارے روزے رہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ مساجد دیکھ لو ویران پڑی ہیں، سحری کے وقت اٹھو تو جناب لوگ وہی چند ایک لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ رویت حلال کمیٹی کا اعلان ہوا تھا، رات کتنے بجے ہوا تھا؟ 10:30 بجے، 10:29 پر رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین نے اعلان کیا تھا کہ چاند نظر آ گیا ہے۔ مساجد میں اعلانات ہوئے کہ چاند نظر آ گیا ہے، آئیے مسجد میں نماز تراویح ادا کر لیجیے۔ چند ایک لوگ مساجد میں آئے ہوں گے۔ اگر یہی اعلان ہوتا کہ چاند نظر آ گیا ہے، بھلا کون سا؟ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو کیا بزرگ، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا عورتیں جناب رات کے 10:30-11 بجے انہوں نے ساری جناب اپنی تیاری کر کے ہے جناب اپنے مردوں کو تیار کر کے موٹر سائیکلوں کی سلنسر نکال کے بھاں کر کے مساجد جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں؟ چاند رات کو ہم شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر چاند کا اعلان ہوتا عید کا، اب چونکہ رمضان کے چاند کا اعلان ہوا، چاند میں فرق ہے نا، ارے میرے چاند میں فرق ہے۔ اگر یہی چاند عید کا ہوتا تو گلی بازاروں محلوں میں رونقیں ہوتی۔ جب چاند آیا رمضان کے نظر، ساروں کو صاف سن گیا۔ جو بیچارے چوک پہ مسجد کے چوک پہ کھڑے تھے، جیسے پتا چلا اب چاند نظر آ گیا، وہ بھی گھروں کو چل دیے۔
کہ کہیں یار رات تراویح نہ پڑھنی پڑ جائے۔ میں تو اپنی مسجد میں اکثر لوگوں کو یار صبح و شام کہتا ہوں یار نماز تراویح پہ آیا کرو، لیکن واللہ العظیم وہ ہماری بات مان جائے۔ قسم انہوں نے بھی کھائی ہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، قسم میں نے بھی کھائی ہے ہم اپنی بات کو پہنچائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مساجد ویران ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ احترام اور وہ محبت باقی نہیں رہی ہے۔ تو گویا کہ اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور تمام بھائیوں سے ہم عہد کرتے ہیں، پوری مجلس میں ہم عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم رمضان کے بقیہ روزے بھی رکھیں گے۔ کہو انشاءاللہ رمضان کے بقیہ روزے بھی رکھیں گے، رات کو نماز تراویح بھی پڑھیں گے، اور جس طرح ہم نے رمضان میں زندگی بسر کی ہے، غیر رمضان میں بھی ہم اسی انداز میں اپنے زندگی کو بسر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کے سامنے نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جماعت کے مشہور و معروف نعت خواں جناب حضرت مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب آف کاموں کی، وہ مائک پر تشریف لائے اور نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔